متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی کے احتجاج کے باوجود زی نیوز کے اینکر اور ایڈیٹر ان چیف سدھیر چودھری کا نام اس انٹرنیشنل سیمینار کے اسپیکرز کے پینل سے خارج نہیں کیا گیا ہے جو ابو ظبی میں ہونا ہے۔ اس پر ہند القاسمی کافی ناراض ہیں۔ دکھائیں گے اس پر ان کے نئے ٹویٹس اور نیا رد عمل، لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں۔ آج بدھ کا دن اور نومبر کی 24 تاریخ ہے۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ حکومت امارات نے بتایا ہے کہ ملک میں رہنے والے لوگوں میں سے 90% لوگوں نے، جن میں وہاں کے شہری اور مقیم یا ریزیڈنٹس دونوں شامل ہیں، کورونا کی ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی ہے۔ امارات کے ایمرجنسی حالات کو دیکھنے والی اتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر طاہر البریک العامری نے بتایا، ملک میں ہرڈ امیونٹی کی کوششیں جاری ہیں۔ ملک میں 99.82% لوگوں نے کورونا کی پہلی ویکسین لے لی ہے۔ امارات میں یوم شہید اور قومی دن کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملک میں 1 دسمبر سے 3 دسمبر تک یعنی بدھ سے جمعہ تک چھٹیاں رہیں گی۔ یہ طے پایا ہے کہ 5 دسمبر یعنی سوموار سے تمام سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ چھٹیاں کیسے منانے کا فیصلہ کیا ہے، ہمیں بھی کمنٹ میں بتائیے گا۔ اب بات اس تنازع کی جو سدھیر چودھری کو امارات میں ایک پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دینے کے بعد پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو تمام خبریں اور تبصرے وقت پر ملتے رہیں۔ امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف ابو ظبی کے 30 ممبران کے احتجاج کے باوجود سدھیر چودھری کا نام اس سیمینار کے اسپیکرز کے پینل سے خارج نہیں کیا گیا ہے، جو افسوسناک ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، 30 ممبران کے مطالبے کے باوجود سدھیر چودھری جو مالی خرد برد کے مجرم ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت کے لیے بدنام ہیں، انہیں انٹرنیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ابو ظبی کے صدر نیرج ریٹولا اور اس تنظیم کے نائب صدر اب بھی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی ابو ظبی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے صدر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوب سدھیر چودھری اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے ان کا دعوت نامہ رد کرنے سے انکار کر دیا۔ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اس ٹولرنٹ ملک کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ ہند القاسمی نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ہز ایکسلنسی ثانی بن احمد الزیودی جو ملک کے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن ٹریڈ ہیں، انہیں اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن یہ دعوت انہوں نے مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو جو زی اور سدھیر چودھری کے چینل پر آ کر عربوں اور مسلمانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کی جگہ بھارت کی سب سے بڑی جیل تہاڑ ہونی چاہیے۔ انہوں نے یوٹیوب کا ایک لنک بھی شیئر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ایک کرمنل کیسے رشوت مانگتا ہے اور پھر جیل جاتا ہے اور پھر اسے اکاؤنٹنٹس دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ عربی میں بھی کیا۔ ہند القاسمی نے عربی میں الگ سے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ میں مطالبہ کرتی ہوں کہ ریسسٹ اور وہ لوگ جو اللہ، قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں اور بھارت میں قتل عام کا سبب بنیں، ان کی امارات میں داخلے پر پابندی ہو۔ دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام ملکوں، مذاہب، شکل اور رنگ کے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اگر وہ شہد میں زہر گھولیں تو ہم اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم دور ہی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اکاؤنٹنٹس نے اس سانپ کو کیسے دعوت دی جس نے مسلمانوں کا قتل کروایا۔ ہند القاسمی نے کہا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ مجھے بھارتی یا کسی ملک کی سیاست کی سمجھ ہے۔ میں سیاستداں نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اتنا کامن سینس ضرور ہے کہ مجھے شوق ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ 10 لاکھ لوگ بھارت کے مقابلے امارات میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی توہین بھی اتنی ہی کرتے ہیں کہ انہیں ایک بائیگاٹ کو دعوت دینے سے بھی گریز نہیں۔ اماراتی شہزادی نے یہ بھی کہا کہ میری پرورش میرے والدین اور میری دادی بھارتی ہندوؤں اور فلپینی عیسائیوں نے کی ہے، لیکن مجھے بھارت میں جس طرح اسلاموفوبیا ہے اس سے مجھے صدمہ ہے۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ لوگ امارات میں رہتے ہیں اور وہیں اسے پھیلاتے بھی ہیں۔
ICI نے سدھیر چودھری کی دعوت رد نہیں کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اماراتی شہزادی کے اس رد عمل اور سوشل میڈیا پر ہنگامے کے بعد خود سدھیر چودھری وہاں جاتے ہیں یا نہیں، اور دربار سے انہیں کیا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اب خلیج سے کچھ اور خبریں۔ سعودی عرب میں آج سے آپ اپنے اقامے یا ورک پرمٹ 3 مہینے، 6 مہینے یا 9 مہینے کے لیے بھی نکال سکتے ہیں یا اس کی تجدید یا رینیول کر سکتے ہیں۔ ملک میں آج سے کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے کہ جس میں صرف سال بھر کی مدت کے لیے نہیں بلکہ 3 مہینے کے لیے بھی آپ اقامہ نکال سکتے ہیں یا اس کی تجدید کر سکتے ہیں۔ اس کی فیس بھی مدت کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ ماضی میں اقامے سال بھر کے لیے ہی نکالے جاتے تھے، انہیں سال بھر کے لیے ہی رینیو کیا جاتا تھا۔ اب چلتے ہیں کویت کے مقام فرمانیہ میں کسی نے ایک کمپنی کی 7 کاروں میں آگ لگا دی۔ یہ کاریں ایک عمارت کے پاس پارک کی ہوئی تھیں۔ آگ لگانے والوں نے آگ لگانے کے بعد ان کاروں کے ایک یمنی نگراں کے نام ایک پیغام بھی چھوڑا ہے جس میں دھمکی دی گئی تھی۔ اس نے یہ پیغام وہیں دیوار پر لکھا ہے اور خود یہ مانا بھی ہے کہ اسی نے یہ آگ لگائی ہے۔ پولیس اس آگ لگانے والے کی تلاش کر رہی ہے۔ کویت کے مقام فنتاس میں 3 گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہو گئی جس میں 6 طالبہ کو زخم آئے۔ ان طالبہ کی عمر 14 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ کسی کو معمولی زخم آئے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹیں۔ حکومت کویت نے بزنس ویزا پر ملک میں آنے والے لوگوں کے ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنے پر روک لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ منسٹریل کمیٹی فار کورونا ایمرجنسی کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ حال ہی میں ایک کویتی روزنامے نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ کویت میں کورونا کی وبا کے بعد سے جب سے ویزے دینے کا کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے، ریزیڈنسی یا اقامے کے ڈیلرز یا ایجنٹس کے کاروبار نے بھی دوبارہ تیزی اختیار کر لی ہے۔ ایک مقامی روزنامے نے اس کی چھان بین کی اور پایا کہ ایجنٹوں کے ذریعہ ورک پرمٹ اور اقامہ ٹرانسفر کا کام تیز ہو چکا ہے اور ایجنٹوں نے ہر سروس کی ایک فیس طے کر رکھی ہے۔ بروکرز یا ایجنٹس نے ورکرز کو بھرتی کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، وہ ہے تجارتی یا کامرشل ویزا، جس کی قیمت 400 دینار تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس کی مدت صرف 1 ہی مہینے ہے اور یہ ناقابل منتقلی یعنی اسے ٹرانسفر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ قابل منتقلی تجارتی یا بزنس ویزے کی قیمت 1000 دینار تک پہنچ گئی ہے۔ ان ایجنٹوں کے مطابق آزاد ویزے کی قیمت 1500 سے 1700 دینار کے درمیان ہے۔ جو لوگ اسے خریدتے ہیں انہیں ان کی تعلیمی قابلیت کے مطابق ہی رہائشی ٹائٹل ملتا ہے، یعنی بعض ایجنٹس نے آزاد ویزے کا کاروبار چلا رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ویزے بعد میں سرکاری، سول یا کرافٹ کنٹریکٹ والی کمپنیوں کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور اقامہ مل جاتا ہے۔ ویزے کے ٹرانسفر کی فیس ان ایجنٹس نے 500 سے 650 دینار کے درمیان طے کر رکھی ہے، جبکہ ڈرائیور کی ملازمت کے لیے 700 دینار کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس روزنامے کے مطابق اس طرح کے زیادہ تر ایجنٹ بروکرز مصر اور بھارت میں ہیں جو لوگوں کو کویت میں ملازمت دلانے کا جھانسا دیتے ہیں۔ کویتی حکومت نے اس طرح کے اقامے یا ویزے کے کاروباریوں پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ کورونا وبا کے بعد سے تقریباً 2000 فرضی کمپنیوں کا پتہ چلا ہے اور غیر قانونی طور پر رہنے والوں کا سراغ لگا ہے۔ ملک کا لیبر پروڈکشن سیکٹر اور انسپیکشن ڈپارٹمنٹ روزانہ درجنوں شکایات کو ڈیل کر رہا ہے اور یہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں کہ آیا ان کے اور ریزیڈنسی کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ قیاس ہے کہ آج سے بزنس ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنے پر لگنے والی روک سے ان اقامہ یا ویزا ایجنٹس کی سرگرمیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ سلطنت عمان میں کورونا کے واقعات میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ حکومت کے ذریعہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 5 کیسز سامنے آئے، جبکہ گزشتہ 15 دنوں سے کورونا کی وجہ سے کسی موت کی کوئی اطلاع ریکارڈ نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت ملک میں 463 کورونا کے مریض موجود ہیں، جبکہ پورے 1.5 سال میں تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو کورونا ہوا تھا اور 4000 سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔